پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ اعظم, میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے ملکی معیشت ایک بار پھر سیاسی الزام تراشی کی زد میں. احسن اقبال نے 2018 سے 2022 کے تبدیلی تجربے کو معاشی تباہی قرار دے دیا. تو مفتاح اسماعیل نے پی ڈی ایم, نون لیگ اور پی ٹی آئی سب کو ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا. سوال یہ کہ اصل ذمہ دار کون اور اصلاحات کہاں ہیں؟ شاہد خاقان عباسی کا دو ٹوک موقف انتشار رہا تو نہ معیشت چلے گی نہ ریاست سنبھلے گی. مسئلہ کسی ایک شخصیت کا نہیں, مسئلہ ملک کی رہائی کا ہے. سہیل افریدی کا کراچی دورہ بھی خبروں میں. سیاسی ملاقاتیں, کارکنان سے رابطے اور اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری. دہشت گردی کے خلاف مشترکہ پالیسی کی پیشکش اور وفاق سے کھلا مطالبہ. کیا نئی سیاسی صف بندی جنم لے رہی ہے؟ شکرپڑیاں اور دیگر علاقوں میں درختوں کی کٹائی پر محسن نقوی کا نوٹس. گلوبل فارسٹ واچ کے مطابق 2001 سے 2024 تک 14 سیکٹر درختوں کی کٹائی کی گئی. کیا ترقی کے نام پر ماحول کو قربان کیا جا رہا ہے؟ ملک بھر میں ایک بار پھر آٹے کا بحران سر اٹھانے لگا. فلاور ملز ایسوسی ایشن کی وارننگ, گندم کی شدید قلت کے باعث آٹے کی قیمتیں قابو سے باہر جانے کا خدشہ. روزانہ 1 لاکھ بوری کی ضرورت مگر فراہمی صرف 50,000 بوری تک محدود. عالمی سیاست میں نئی بے چینی. ٹرمپ کے گرین لینڈ سے متعلق بیانات پر نیٹو اتحادیوں میں تشویش پھیل گئی. ڈنمارک اور گرین لینڈ نے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی باضابطہ درخواست دے دی. یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب, سٹارٹنگ فرام, ویسے تو سیاست ایک ایسا نہ سلجھنے والی, وہ کہتے ہیں نا, ایک گتھی ہے کہ اس پر بات کرتے جائیں روزانہ, اور یہ آن گوئنگ سلسلہ ہے, اس نے کہیں جا کے رکنا نہیں ہے. لیکن جو ایک عام بندے کا مسئلہ ہے اور جس کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے ہماری سیاست کے ساتھ بھی, موجودہ حکومت کے ساتھ بھی, پالیسیز کے ساتھ بھی, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کا ایک سیویئر جو کرائسس ہے وہ نظر آ رہا ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میرے دل کی بات کی ہے. مجھے ڈر تھا, اندیشہ تھا کہ مجھ سے آپ یہ سیاست پہ نہ پوچھ لیں, کیونکہ یہ روز کا ایک زیادہ تر ٹاک شوز کا, کیونکہ الحمدللہ میرے کولیگز بھائی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, مگر کیونکہ وہ فار مینی ریزنز اکانومی کے اوپر بات نہیں کر پاتے, زراعت کے اوپر نہیں کر پاتے, ایشوز پہ نہیں کرتے, تو آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آج شہباز شریف نے اپنی گفتگو کے لیے ہاں کر دی, آج انہوں نے کہا جی ہماری یہ شرائط ہوں گی تو بات چیت کر لیں گے, اپوزیشن نے یہ کہہ دیا کہ ہم بھی کریں گے, وہ نہیں کریں گے, یہ اس پہ ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بے سود بحث ہے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا. کوئی کسی قسم کی آپس کی بات چیت, افہام و تفہیم نہ ہو رہی ہے, نہ اس کا دور دور تک امکان نظر آتا ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت اگر یہ بات چیت کرے یا کوئی ڈائلاگ کرے اور کوئی درمیانی راستہ نکلے تو یہ حکومت رہ نہیں سکتی. یہ بینیفیشری ہے موجودہ نظام کے, سو لہذا وہ بڑے سمجھدار ہیں. وہ کہتے ہیں ڈائلاگ کریں, یہ آپ دیکھیں نا 8 فروری کینسل کر دیں, گول پوسٹ کو آگو کرتے کرتے وہ 4 سال انہوں نے گزار دیے ہیں, وہ آئندہ بھی 4-8 سال ایسے ہی گزارنا چاہتے ہیں. اور اپوزیشن کے پاس بھی, کیونکہ وہ بھی ایک سٹیل میٹ آ گئی ہے, وہ سڑکوں پہ آئے, بڑا کچھ کیا, اب ان کے اندر بھی ایک تھکاوٹ نظر آتی ہے. سو نعرے بازی ہے, ڈویژن ہے, مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہیں. وہ گور خان صاحب کہہ رہتے ہیں کہ جناب ہمارے اندر ہی خرابیاں ہیں, ہم ہی غلط ہیں اور ہم کچھ نہیں. وہ روز کنفیوزنگ قسم کے سگنلز آتے ہیں. سو یہ ایک بحث, میں اس کے لیے بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے, ہاں ایشوز کیا ہیں. ایشوز پاکستان کے اندر الحمدللہ اس گورنمنٹ نے یہ جو ایک ہاؤس ہولڈ سروے, یہ ریسنٹلی پتہ نہیں ان کے لوگوں نے ان کے خلاف سازش کی ہے یا ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ یہ خاندانی سروے, ہاؤس ہولڈز کا, خاندانوں کا سروے, سرکاری سروے ہے, بیورو اسٹیٹسٹکس کی جانب سے ایشو کیا گیا ہے. اس کے اندر خوفناک ایک منظر کشی کی گئی ہے پاکستان میں غربت کی, مہنگائی کی اور غذائیت کی قلت کی اور کمی کی. یہ پچھلے 6 سال کا سروے ہے, لارجلی پچھلے 4 سال کا ہے. اور اس کے اوپر نمک میں, زخموں میں جو نمک چھیڑا گیا, جو آپ نے ابتدائیے میں ذکر کیا کہ احسن اقبال صاحب جو کہ پلاننگ کے انچارج ہیں,
جو کہ اڑان پاکستان میں اگلے 10-20 سال کے ہمیں بتاتے ہیں کہ 2035 کی اڑان میں پاکستان جو ہے، ابھی آج کسی کو میں سن رہا تھا کہ جی اسلام آباد کو وہ شنگھائی بنانا جا رہے ہیں، کوئی بیجنگ بنا رہا ہے، کوئی پیرس بنا رہا ہے، یہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ اور پھر احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، یہ تو پچھلی حکومت کا قصور تھا، ہم نے تو ڈیفالٹ سے بچایا۔ یہ صحیح آپ نے کہا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ان کو جواب دیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ پچھلی حکومت کی کچھ خرابیاں ہوں گی، مگر یہ جو 4 سال میں آپ کے دور میں 45% غربت آ گئی ہے کہ 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جس کا مطلب ہے 11 کروڑ عوام کو پہلے پتہ تھا کہ 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی۔ اب جو یہ ہاؤس ہولڈ سروے آیا، پتہ چلا ہے کہ 1 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی۔ 10 دن میں ایک آدمی 10 دن میں ایک انڈا اس کو میسر ہے، اور چاول، گندم، تیل، تمام ہی جو بنیادی اجزاء ہیں غذا کی، وہ پہلے کی بنسبت کم کھائی جا رہی ہیں، میسر نہیں ہے۔ گوشت جو ہے 1 مہینے میں 50 گرام جو ہے وہ سٹیزنز کو اویلیبل ہے۔ 50 گرام، 1 کلو کے اندر 1000 گرام ہوتے ہیں، 50 گرام ایک بوٹی بنتی ہے، ایک چھچڑا بنتا ہے۔ ایک بوٹی یا چھچڑا 1 مہینے میں اویلیبل ہے۔ چکن جو ہے مہینے کے اندر 300 گرام آپ سمجھ لیں پاؤ کے قریب 1 مہینے کے اندر۔ بیف بھی کوئی 100 گرام کے قریب ہے، وہ 2 بوٹیاں مل جاتی ہیں۔ یہ صورتحال ہے، اور اس پہ بھی احسن اقبال صاحب کریڈٹ مانگ رہے ہیں اور داد مانگ رہے ہیں اور خواب دکھا رہے ہیں۔ مزید جو ان کے اپنے سروے کے اندر جو چیزیں آئی ہوئی ہیں وہ کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہاؤس ہولڈ سروے کے مطابق کہ پہلے جو ہم نے مہنگائی کے کنزیومرز کے جو فگر دیے جاتے تھے انفلیشن کے، اس کا فارمولہ کے اندر کرایہ بہت زیادہ ڈالا جاتا تھا، جس طرح کافی لوگ شک کرتے تھے کہ ان کا پیمانہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ فگرز کے اندر آ گیا ہے کہ 55% جو آپ کی مہنگائی ہے وہ آپ کی بجلی کی وجہ سے، اور 22% غذا کی وجہ سے ہے۔ لیٹسٹ جو ہے، میں آپ مہمان کا تعارف کروا دیں، پھر میں ان سے پوچھنا چاہوں گا۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان دانیال عزیز صاحب، ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی دانیال چودھری، بہت آپ کا شکریہ، ہمارے لیے ہمیشہ وقت نکالتے ہیں اس ٹاپک کے لیے۔ سب سے زیادہ موضوع آپ ہی ہیں۔ آپ کے اپنے حلقے کے الحمدللہ پروفیسر احسن اقبال صاحب نے کریڈٹ لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، مور اور لیس میرے الفاظ ہیں، پیرافریز کر رہا ہوں، کہ قوم کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی حکومت نے ہمیں دیوالیہ پن سے بچا کے، اور یہاں پہ اڑان وہ دے رہے ہیں 2035 تک، وہ کہتے ہیں ہمیں موقع دیں، اور ساتھ میں یہ ہاؤس ہولڈ سروے بھی پیش کیا ہے۔ میں نے اس کی تھوڑی سی 2-3 دن سے منظر نگاری کر رہا ہوں۔ مزید جو اس وقت فوری ایشو ہے، میں چاہوں گا کہ اوورال بھی آپ بات کریں، مگر یہ پھر اس کے بعد میں آٹے کی جو فوری قلت ہے اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا کہیں گے اوورال؟ جی، اوورال تو صورتحال کافی گمبھیر ہے، اور پاکستان کے حالات بالکل درست نہیں ہے، اور یہ جو انہوں نے ماشاءاللہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو انہوں نے پلان دیا ہے، وہ پلان ایسے ہی ہے جیسے موراکو میں ان کو ایک خود ساختہ ایوارڈ انہوں نے اپنے لیے اناؤنس کر دیا، جو در حقیقت پاکستان کا ادارہ چلا رہا تھا۔ تو وہ جو آرگنائزر تھے، اسلامک وائس چانسلرز کا آرگنائزیشن جو ہے یونیورسٹیز کا، انہوں نے پھر تردید کر دی کہ جناب ہمارے پاس دینے کا کیا، ہمارے پاس تو اسلام کا ایوارڈ ہی کوئی نہیں ہے جو یہ کلیم کر رہے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ کہ وہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تاکہ وہ ان کے جو آنے والے وقت ہیں ان میں ان کی مطلب جو سرپرستی کرتے رہے، وہ مزید کرتے رہے، اور وہ ایسا بھانڈا پھوٹا کہ ان کو آخرکار وہ ریٹریکٹ کرنا پڑا، اور آفیشلی جو پلاننگ ڈویژن کا اسپوکس پرسن ہے انہوں نے ایک نئی پریس ریلیز ایشو کی جس میں انہوں نے وہ بات واپس لی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اعداد و شمار یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ایک مذاق بن چکے ہیں، یہ پوری دنیا میں مذاق بن چکے ہیں، یہاں تک کہ آئی ایم ایف نے ایک وفد بھیجنے کے لیے طے کر لیا ہے کہ وہ آ کے پاکستان کے اعداد و شمار کو دوبارہ سے نگرانی بھی کرے گا اور درست بھی کرے گا۔ اور ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں شائع کیا ہے کہ اتنے بھیانک جو اعداد و شمار ہیں، جب تک سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پاکستان ترقی کے راستے کے لیے پلاننگ کر ہی نہیں سکتا۔ سو یہ ماشاءاللہ ان کے زیر نگرانی کام ہے، اور ان کا جو اڑان پلان ہے وہ تو پہلے دن سے ہی اپنا ڈیڈ آن ارائیول ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو انہوں نے بتایا ہوا ہے پاکستان کے معمول کے اوپر 6% گروتھ ہونی تھی، لیکن اس اڑان پلان کے تحت ہم 9.35% گروتھ کریں گے، جس میں ہم 1935 تک جو ہے $1 ٹریلین اکانومی بن جائے گی۔ ایک تو یہ جو ان کے پاس بڑے بڑے یہ جو اعلان ہے، انہی سے یہ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اب وہ 9.35% تو درکنار، 6% تو درکنار، پچھلے 4 برس میں اوسطاً جو گروتھ رہی ہے، شرح نمو جو ہے وہ 1.7% رہی ہے۔ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ ابھی جو انہوں نے پہلے کوارٹر کے فگر ریلیز کیے ہیں، نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے اناؤنس کیا کہ 3.7% گروتھ ہے۔ وہ ایک نجی ادارہ ہے جس میں پاکستان کے وہ تمام بزنس لوگ اس کے بورڈ پہ ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی PIA کی لیے سکسیسفلی بڈنگ دی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ حکومت کے ساتھ بالکل رابطے میں ہے، اور انہوں نے یہ شائع کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ 3.7% کا جو بتا رہے ہیں یہ سارا ایک ڈھکوسلا ہے، اور اس میں در حقیقت نمبرز کا ہیر پھیر ہے، اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ بیورو اسٹیٹسٹکس کے فگرز ہیں کہ اس مہینے جو ایکسپورٹس ہیں وہ 6% کم ہوئی ہیں، امپورٹس کے اندر خوفناک اضافہ ہوا ہے، جو تجارتی خسارہ ہے وہ $19 ارب کا بڑھ گیا ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ یہ جو ہاؤس ہولڈ سروے کروایا گیا ہے اب وہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ یہ کس کا برائٹ آئیڈیا تھا اور کس نے یہ کروایا اور کس نے یہ ریلیز کروایا۔ کو 2-4 لوگوں کی سنا ہے نوکری داؤ پہ ہے۔ نہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ داؤ پہ ہوگی یا انکوائری ہو رہی ہوگی، لیکن یہ میرے خیال میں خام خیالی ہے جو بھی یہ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ کی بھی انہوں نے 5 سال سے سروے، لیبر فورس سروے روکا رکھا ہے۔ آخرکار جب وہ ان کو چھاپنا پڑا ہے تو IMF کی انڈرسٹینڈنگ میں ان کو چھاپنا پڑا ہے، جس میں اس میں بھی تقریباً یہ 6-8 مہینے لیٹ تھے، تو کتنی دیر چھپائیں گے؟ آخرکار وہ پھٹ کے سامنے آ گیا۔ اب وہ بھی ایک مذاق بنا ہوا ہے، کیونکہ ان کے اپنے فگر جو ہیں وہ 22.1% بتا رہے ہیں جو پاپولیشن سروے کے ہیں، اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 7.1% ہے ان امپلائمنٹ، تو وہ بھی ایک مذاق بنا ہوا ہے سارے پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور کسی کو بیوقوف نہیں بنا رہے۔ اور یہ ایک بڑی سادہ سی اور سیدھی سی بات ہے کہ جو یہ بلند و باغ دعوے کر رہے ہیں ان کے ثمرات جو ہے عوام تک تو قطع نظر، اور جو ہے یہ اپریل میں 3% تھی شرح مہنگائی، ابھی وہ 6% تجاوز کر گئی ہے۔ یہ 20 گنا اضافہ ہے، 2000%، مطلب ہوش اڑا دینے والا اضافہ ہے یہ۔ اور ابھی اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے اور IMF کہہ رہا ہے کہ جون تک شاید یہ ڈبل ڈیجٹ میں چلے جائے۔ تو مہنگائی کی ایک نئی لہر انہوں نے تیار کر دی اپنے 4 سالہ حکومت میں۔ تو آپ مجھے بتائیں پھر پہلے ہی سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں لوگ سٹارویشن کے دھارے پہ اتر ہیں، اور یہ سٹارویشن ہی ہے چودھری صاحب کہ ان کے ہاؤس ہولڈ سروے کے مطابق کہ عام آدمی جو ہے 10 دن کے اندر 1 انڈا کھا سکتا ہے، اور مہینے میں 50 گرام جو ہے اس کو مٹن اور 100 گرام بیف اور 300 گرام مطلب 2-2 4-4 بوٹیاں پورے مہینے میں نصیب ہیں، اور تمام ہی آٹا تیل سب ہی کم پچھلے سالوں کے مقابلے میں میسر ہے، 6 سال کے مقابلے میں۔ اور ساتھ میں بھی آٹا لیٹسٹ جو آٹے کی صورتحال ہے وہ آپ شکرگڑھ سے آپ کا تعلق ہے، آپ بخوبی، ہم نے آپ کے والد صاحب سے زراعت کے مسائل سیکھے ہیں، اور یہ جو حکومت پنجاب دعویٰ کر رہی ہے کہ جی گندم جو ہے نا وہ 300 روپے من کے حساب سے ریلیز کر رہے ہیں، مارکیٹ میں جو گندم ہے وہ 4600 روپے میں بھی دستیاب نہیں ہو رہی ہے، اور پہلے کسان سے جو ہے وہ 2200 روپے میں لی گئی، اس کے بعد جو ہے پھر یہ حکومت پنجاب جو ہے وہ 3000 میں دے رہی ہے، اور مارکیٹ میں 4600 کی بھی نہیں مل رہی۔ یہ نارملی کیسے ہے؟ جی یہ دانیال چودھری سے دیکھیے گا، جی ہماری لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے دانیال صاحب کے ساتھ۔ میں اس میں مزید ذرا جب تک روشنی ڈال دوں دانیال سے رابطہ ذرا دوبارہ وہ قائم کیجیے گا کہ اس وقت جو ہے یہ مزمل اسلم صاحب نے کہ اس کے اوپر ٹویٹ کی ہوئی ہے، انہوں نے کہا جناب یہ جو پنجاب حکومت کا کھوکھلا دعویٰ جو ہے کہ 10 کلو کا جو تھیلا ہے 900 روپے کا مل رہا ہے، ان کا جی ہمیں بتا دیں کہ یہ 900 روپے کا تھیلا کہاں سے مل رہا ہے، کیونکہ کہیں بھی 900 روپے کا یہ آٹا نہیں مل رہا، جو ہے 10 کلو کا 900 روپے کا آٹا، اور آج پنڈی اسلام آباد اٹک پشاور میں 20 کلو تھیلے کا ریٹ 2800 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ سو آٹے کی جو یہ قلت ہے، اور مزید اس کے اوپر جو ہے ایک
پالیسی کے اندر جو فلیکچویشن آتی ہیں کہ پہلے 2-4 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ کسان کے ساتھ 2800 کی سپورٹ پرائس کا وعدہ کیا گیا، پھر پنجاب گورنمنٹ اس سے مکر گئی، پھر جو ہے وہ لوگوں نے لاگت ان کی 2500 رہی اور ان کو جو ہے ان سے 2,000 1800 روپے میں گندم خریدی گئی۔ بعد میں وہ پھر جب خرید لی گئی تو ابھی اس کی قلت یہ ہے کہ یہ صورتحال کہ 4600 روپے من بھی آٹا جو ہے گندم جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ صوبے جو ہیں سندھ کو چھوڑ کے خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان نجی کمپنیوں سے خریدے گی۔ جی یہ ایک نئی پالیسی آئی ہے۔ دانیال صاحب اس کے آگے ہیں، جب آئیں تو ہمیں بتائیے گا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ جناب پاسکو کی نا ذمہ داری ختم ہو گئی ہے اور نئی گندم سٹاک مینجمنٹ کمپنیاں جو ہیں وہ قائم کی جائیں گی اور بیسیکلی وہ اب ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں۔ مگر سوال اس کے اندر یہ آتے ہیں کہ جو پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسان سے جو اتنی سستی گندم خریدی گئی 3,000 روپے من کی اگر خریدی گئی تو مارکیٹ میں یہ 4600 کی کیسے ہے؟ کس نے منافع خوری کی؟ کتنے پیسے بنائے؟ اور جو ہے اب جو ہے یہ اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ ایک بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ میرا خیال اگر دانیال سے رابطہ نہیں ہو رہا تو ہم ایک وقفہ لے لیتے ہیں، دانیال سے رابطہ آئے گا تو میں چاہوں گا کہ ان کے کامنٹس اس کے اوپر لے سکیں۔ جی دانیال ابھی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ عامر صاحب ہم بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد یہ ڈسکشن ہم کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور عامر صاحب دانیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے۔ جی دانیال، میں یہ آٹے کی قلت کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ابھی جو ہے حکومت دعویٰ، پنجاب کی حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ جی انہوں نے 3,000 روپے من کی جو ہے گندم ریلیز کی ہے، مارکیٹ میں 4600 روپے کی بھی اویلیبل نہیں ہے۔ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ پہلے انہوں نے 2200 کی کسان سے لی، پھر کس نے سٹور کی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 3,000 روپے کی کیوں بیچی جا رہی ہے؟ اور وہ جو دعویٰ ہے وہ مارکیٹ میں 4600 روپے کی بھی دستیاب نہیں ہو رہی، اور حکومت کہہ رہی ہے جی 10 کلو کا آٹا 900 روپے کا ہے۔ مارکیٹ میں کہیں دور دور تک 900 روپے کا نہیں مل رہا۔ اگر آپ کے شکر گڑھ میں مل رہا ہو تو مجھے بتائیے گا۔ جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، قیمتیں چڑھتی جا رہی ہیں۔ ابھی ہم نے ایک کا سکینڈل دیکھ کے ہٹے ہیں، وہ قیمتیں ابھی تک نارملائز نہیں ہوئی ہیں۔ جو اس وقت ریٹ طے ہوا تھا 140 روپے کلو کا، آج بھی یہ 160 170 180 ڈپینڈنگ کہ آپ کہاں پر ہیں وہ ریٹ چل رہا ہے، جو کہ 250 تک چلا گیا تھا۔ اور اس میں کلیئرلی جو ایکسپورٹ کا فیصلہ تھا یہ حکومت نے خود لیا۔ جیسے ہی انہوں نے گندم میں بھی ایک بالکل بھیانک صورتحال بنا دی ہے، جس میں انہوں نے کاشتکار کی چمڑی دھیر دی، اس خاطر کہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم کاشتکار کو دبا دیں کیونکہ وہ رورل ایریاز میں ان کی کوئی آواز نہیں ہے تو انفلیشن کم ہو جائے گی، تو شہروں میں ہماری واہ واہ ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ ساری پالیسی بنائی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ کاشتکار بذات خود بھی سٹوریج زیادہ کرنا شروع ہو گیا کیونکہ اس نے لاس میں تو نہیں بیچنی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے سال میں اس نے پھر کاشت بھی جو ہے اپنے حساب سے کی۔ اب وہ 2 سال کا سائیکل جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، اور اس طرح سے پھر وہ قلت تو سامنے آ رہی ہے۔ جی دانیال سے پھر رابطہ کٹ گیا۔ آپ کوشش کریں ان کو آڈیو میں ہی لے لیں، اگر ویڈیو کے مسئلے آ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان سے یہ اوورآل ایک اور جو ان کے ساتھ ہم مسئلہ کریں گے، آٹے کا تو کریں گے ہی، دوسرا کہ جو حکومت جو ہے یہ فلکچویشن، تو پالیسی کا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ پالیسی کی یہ فلکچویٹ کرتی رہتی ہے کہ کبھی یہ ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم خود گندم خریدیں گے، سپورٹ پرائس کا اناؤنس کر دیتے ہیں، پھر عوام کو، کسان کو نہیں دیتا۔ تو اگر جو ہے یہ فلکچویشن ہے، اس کا جو نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا ایک اور خبر جو کہ میں بعد میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں آج، کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ریکارڈ ٹیکس ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ جو طبقے پہلے ہی رجسٹرڈ ہیں، ٹیکسز دیتے ہیں، وہ جو ہے پھنسے رہتے ہیں۔ اور کیا صورتحال ہے تنخواہ دار طبقے پہ؟ میں دانیال سے پہلے آٹے کا وہ آپ بعد مکمل کر لیں، دانیال پلیز۔ تو یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو ان پٹ پرائسز ہیں
جس میں پیسٹیسائڈز اور فرٹیلائزر اور الیکٹریسٹی، ایون سیڈ کی جو ورائٹیز اس وقت اویلیبل ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں، اور جو ایگریکلچر کریڈٹ ہے اس کا بھی فقدان ہے جو اچھے فارمل ریٹ کے اوپر جو ملتا ہے، آڑتی کے ہاتھوں بیچارہ کاشتکار تباہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فلڈ کا سارا انسیڈنٹ آپ کے سامنے ہے، جب ٹائم تھا کہ یہ لوگوں کی مدد کرتے اور لوگوں نے کاشت کرنی تھی گندم، آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے پروگرام میں اس وقت ہم بتا رہے تھے کہ چلے چاول کی فصل تو تقریباً تباہ ہو گئی ہے بہت سارے علاقوں میں، لیکن اب نومبر میں انہوں نے کاشت کرنا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس وقت سپورٹ کرتے، وہ سپورٹ بھی یہ سامنے اس طرح سے نہیں لا سکے، اور وہ سیزن بھی انہوں نے پھر خود ہی اپنے مدد آپ کے تحت کیا۔ تو ان ساری چیزوں کی وجوہات کی بنیاد پر نیچرلی ایک ابا کے 2 سال بعد پرائم منسٹر کو یاد آ رہا ہے کہ ایگریکلچر کے اوپر جو ہے نا ایک رپورٹ بنا کے دے مجھے۔ اب یہ رپورٹا رپارٹی کر رہے ہیں، وہاں پر جو ہے لوگ جو ہے وہ سٹارویشن پہ آئے ہیں۔ ویسے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ایک رپورٹ مانگ لی ہے، تو یہ پھر ایک اتنی لمبی ٹرک کی بتی ہے۔ حال ہی میں ہمیں بتایا گیا جی 8 کمیٹیاں بن گئی ہیں، اور وہ 8 کمیٹیاں ہمارے ملک کے معیشت کا مسئلے حل کریں گی۔ پھر ابھی ریسنٹلی 100 بتایا گیا کہ 40 فوری اقدامات اصلاحات کرنے جا رہے ہیں جو کہ فوری نوعیت کے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جی اس کے اوپر بھی کمیٹیاں بن جاتی ہیں، ان کی رپورٹیں بھی آ جاتی ہیں، مگر عملی جامہ ان کو کوئی نہیں پہنایا جاتا۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، اور اس میں بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ڈیسیژن میکنگ پاور ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو خود پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل ایک رڈرلیس اور ویژن لیس حکومت ہے، 2-4 پی اے ایس کے افسر اس کو چلا رہے ہیں، اور ان کی اپنی ایک بڑی تنگ نظری کی سوچ اور فکر ہے۔ زیادہ تر وہ اپنے سروس کیڈر کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ ابھی انہوں نے ایف بی آر کی تباہی پھیر دی ہے، یہ ایسا ایک بالکل بھونڈا اور اتنا کمپلیکس اور پیچیدہ انہوں نے انسینٹیو سسٹم بنا دیا کہ وہ پورے کے پورے محکمے کو جو ہے مطلب ایک زیر تاب ڈال دیا، اور اس میں یہ ہے کہ اس کا نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلا، اور ابھی بھی یہ ہر سرمائی میں ہمیں خسارہ بتایا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے سامنے جا کے ان کی سبکی ہوئی کہ 330 ارب کا جو ہے اسی فرسٹ ہاف 2026 فائنینشیل ایئر کا ان کی جو ہے 330 بلین کا خسارہ آ رہا ہے، اور وہاں پر یہ مان کے آئے ہیں، رپورٹ کا حصہ ہے جو ابھی شائع ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی غریب کے اوپر وزن ڈال رہے ہیں کہ جی اس میں ہم جو سیلز ٹیکس کی 18% کی مد میں آئٹمز نہیں ہیں ان کو غریبوں کو بچانے کے لیے وہ ہم 18% میں ڈال دیں گے، اور دوسرا جو پیسٹیسائڈز اور فرٹیلائزر ہے یعنی کاشتکار کو ان کی قیمتیں ہم بڑھائیں گے، اور مطلب دوبارہ سے انہی کے اوپر چھری رکھتی ہے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کسی قسم کا جو سکسیسفل پالیسی ہے، نہ پاور سیکٹر میں، نہ یہ ٹیکسیشن سیکٹر میں، نہ وہ ہو نہیں پا رہا ان سے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور دن گزرتے جا رہے ہیں۔ چوہدری صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آپ نے کافی عرصہ پہلے سے یہ آپ وارن کر رہے تھے کہ جناب یہ آنے والے مہینوں میں مہنگائی بہت بڑھے گی۔ اب اس کے اشارے آنے شروع ہو گئے ہیں، ایک تو کہ وہ ویسے ہی 5.5-6% کے قریب جو ہے چلی گئی ہے، مگر ایک اس کے اوپر اور مزید ایک جو سوال آ گیا ہے کہ جو پہلے پیمانہ تھا ان کا ناپنے کا مہنگائی کو، اس کے اندر بہت بڑا اس کے اندر لیوریج جو تھا وہ کرائے کے گھر کے اوپر تھا، جس کے اوپر شک کیا جاتا تھا کہ جناب یہ اچھا کرائیٹیرین نہیں ہے۔ اب یہ ہاؤس ہولڈ سروے میں یہ آیا ہے کہ جناب 55% جو آپ کی ہاؤس ہولڈ ایکسپینس ہے، خرچہ ہے، وہ تو بجلی ہے اور 22% گیس ہے، اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ پٹرول کے اندر دوبارہ 5 روپے کی ایک لیوی آ رہی ہے، اور 3 ٹریلین کا جو گیس کا سرکولر ڈیٹ دوبارہ آ چکا ہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اکانومسٹ ہیں، مہنگائی کدھر جاتی دیکھ رہے ہیں؟ یہ اوپر جا رہی ہے جی، اس میں میری بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو 6-8 مہینے سے باقاعدہ ماتم کر رہا ہوں، جیسے آپ نے خود ذکر کر دیا آپ کے پروگرام پہ کہ مہنگائی کا ایک ریلا ایسا آ رہا ہے کہ ابھی پچھلا پہاڑ جو ٹوٹا تھا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بلند سطح پر مہنگائی چلے گی، اس میں سے لوگ دبے ہوئے نکلے نہیں ابھی تک، ایک دوسرا ریلا تیار کر لیا انہوں نے۔ اور سب سے جو اہم بات سمجھنے والی عامر صاحب وہ یہ ہے کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ مہنگائی ان کی تو بے بسی ہے کہ یہ آ جاتی ہے جیسے کوئی آفت آ گئی ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ کوئی بھی اکانومسٹ آپ کو بتا سکتا ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے، یہ حکومت کے اختیار میں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیسے ہو سکتا ہے کہ اپریل میں 3% یعنی اس نیچے مہنگائی کی سطح آ گئی کہ 1% سے کم ہو گئی، تو اس کو وہاں سے جب 6% پہ گئی ہے تو کیا یہ ڈپٹی کمشنر جو چھاپے مارتے پھرتے تھے اور ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری، وہ سارے چھٹی چلے گئے تھے، حج پہ چلے گئے تھے، وہ عمرہ کرنے چلے گئے تھے؟
ایسا ہرگز نہیں ہے. در حقیقت یہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے اور پارلیمنٹ اس کی ذمہ دار ہے, کیونکہ پارلیمنٹ میں جو اسٹیٹ بینک کا نیا ایکٹ آیا ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا فنکشن پارلیمنٹ کے پاس ہے. اس کام کے لیے سال میں 3 مرتبہ اسٹیٹ بینک رپورٹ ارسال کرتی ہے اپنی کارکردگی بتانے کے لیے کہ مہنگائی کو قابو ڈالنے کے لیے کیا ان کی کارکردگی درست تھی یا نہیں. لیکن پارلیمنٹ میں آج تک کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگی, کوئی ڈبیٹ نہیں ہوئی, کسی فائنانس کمیٹی میں کسی نے بلایا نہیں. بلند ترین سطح پر مہنگائی چلے گی, کوئی بلا کے اس کی سرزنش کرتے, اس کا استعفیٰ مانگتے اسٹیٹ بینک کے گورنر کا یا مانیٹری پالیسی کمیٹی کے ہیڈ کا, ان کو پتا چلتا کہ ہاں میں کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی پوچھ رہا ہے. لیکن یہاں پر احتساب انہوں نے کیا کرنا, یہ تو ساتھ مطلب مل کے حکومت کر رہی تھی کہ شرح سود جو ہے کم کریں تاکہ ہماری قسطیں کم ہو, اور چاہے مہنگائی ملتی ہے غریب کو تو ملتی رہے. یہ صورتحال ہے اس ملک کی, اور اب دوبارہ سے انہوں نے یہی کیا ہے. ابھی جو 0.5% انہوں نے کم کیا انٹرسٹ ریٹ شرح سود کو, اس کے بدلے میں غریب کو مہنگائی ملنی ہے. اور ان کو اچھی طرح پتہ ہے, ان کی رپورٹوں میں سارا لکھا ہوا ہے, اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اینڈ آف دی ایئر تک شاید یہ ڈبل ڈیجٹ تک انفلیشن چلا جائے اور یہ والیٹیلٹی آ رہی ہے. اور آئی ایم ایف نے تو کہہ دیا کہ 10% پہ جائے گی اینڈ آف پیریڈ, جو کہ جون کی 30 تاریخ ہے. تو یہ کس دنیا میں پھر ان کو پھر سے شرح سود بڑھانی پڑے گی کیونکہ پازیٹیو ریل انٹرسٹ ریٹ رکھنا ہے. تو یہ جو ہمارے ماشاءاللہ سیٹ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مفت پیسہ ملے, مفت بجلی ملے, ہمیں سینکشن, مفت قسم کے جو کسٹم ٹیرف ہمارے حق میں ہو سارا, پھر ہم کاروباری بڑے تیز ہیں. یہ دنیا کے ساتھ تو کمپیٹ نہیں کر سکتے. اور یہ جو حکومت پاکستان نے ٹیرف ریشنلائزیشن پلان بنایا ہے, یہ سب جو ہے اس کے خلاف اب ایک جمع ہو کے حملہ کر رہے ہیں حکومت کے اوپر. اور یہ اللہ جانے کتنی دیر چل سکتا ہے یہ آئی ایم ایف کا پروگرام. لیکن بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے کام سے باز نہیں آ رہے. چودھری صاحب, یہ ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے, آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ماڈل ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے, اور موجودہ جو نظام ہے اس کے تحت دور دور تک حکومتوں کا کام ہوتا ہے. امید لینا کہ ہم چلیں آج نہیں تو کل ٹھیک کر لیں گے, یہاں حکومت بھی کوئی دور دور تک امید بھی نہیں دے رہی. یہ حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کے چیف جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا ماڈل ٹھیک نہیں ہے, اور اس کے باوجود جو ہے روز اس طرح کے ہاؤس ہولڈ سروے کے بعد نئے ثبوت آ جاتے ہیں کہ واقعی جو ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ 1 مہینے میں عام آدمی جو ہے اس کو 3 انڈے اور 1 بوٹی جو ہے مٹن کی اور 1 بوٹی یہ نصیب ہے. آٹا بھی ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں یہ نہیں ہے, بجلی گیس مہنگی ہوتی جا رہی ہے. تو پھر یہ کدھر کیا کیا جائے, کہاں سے ماڈل آئے گا, کون لائے گا, کیسے درستگی ہوگی؟ یہ عامر صاحب بہت مہربانی, آپ نے میرے سے یہ سوال پوچھا ہے. یہ 1 سال کے اندر اندر پاکستان ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے. اصل بات یہ ہے جو عرض کرتا ہوں, جو ان کے تمام پلانز ہیں جس میں اس وقت پاکستان میں 5 پلانز رائج ہیں, وہ سب حکومت پاکستان کے اپروو پلانز ہیں. کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتا, کوئی 3 سال کا ہے, کوئی 5 سال کا ہے, کوئی 10 سال کا ہے. تو سارے جو ہے نا ٹوٹل انہوں نے گڑبڑ کیا ہوا ہے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون انچارج ہے. کہیں پرائم منسٹر آفس میں ایک امپلیمنٹیشن یونٹ بنا ہوا ہے, کہیں پلاننگ کمیشن میں ایک نیٹو بنا ہوا ہے, نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن یونٹ, کہیں ای اے ڈی جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیٹمنٹس دیکھ رہا ہے, کہیں منسٹری آف فائنانس ورلڈ بینک کا پروگرام جو ہے امپلیمنٹ کر رہی ہے, آئی ایم ایف کا امپلیمنٹ کر رہی ہے. تو یہ ٹوٹل ڈسٹریبیوٹڈ ہے. 5 آپ کہہ رہے ہیں متبادل پیرلل نظام چل رہے ہیں. بالکل, اور یہ ٹوٹل کنفیوژن, اور اس کی جب ٹوٹل کنفیوژن ہوتی ہے پھر آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے کہ ذمہ دار کون ہے. تو آخرکار تو ذمہ دار حکومت ہی ہے. تو اس میں جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, جو آپ نے سوال پوچھا بڑا اہم تھا, کہ ان 5 پلانز میں جو اصل راستہ ہے جس میں پاکستان کا ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے اور سال کے اندر ہماری جو یہ بے روزگاری اور مہنگائی کا یقینی خاتمہ کیا جا سکتا ہے, اس کا ذکر ہی نہیں ہے. اور وہ ہے فائنینشیل انٹرمیڈیشن. ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جو فائنینشیل انٹرمیڈیشن ہے اس کے لیے اے ڈی آر جو کہ ایڈوانس ٹو ڈپازٹ آسان الفاظ میں بتائیں اس کو, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں فائنینشیل, میں تو سمجھ ہی نہیں آئی, کہا کیا آپ نے؟ فائنینشیل انٹرمیڈیشن وہ, اچھا انٹرمیڈیشن, ٹھیک ہے. اس کو ذرا آسان الفاظ میں ناظرین کے لیے شکر گڑھ کے لوگ بھی سمجھ سکیں. آپ ایسے کہہ لیں کہ بینکاری نظام کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے. جو بینکاری نظام ہے جب تک اس کی درستگی نہیں ہوگی, یہ اپنی صحیح سمت میں نہیں چلے گا, تو پاکستان کی معیشت ترقی کر ہی نہیں سکتی. تو اس کو درست کرنے کے لیے جو یہ 5 پلانز ہیں جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے, جو اس وقت پاکستان میں رائج ہیں, جن کو ہم باندھے ہوئے ہیں اگلے 10 سال کے لیے, اس چیز کا جو میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. اس کا ذکر ہی نہیں ہے سرے سے. تو اس کا کچھ بھی نہیں بننا. یہ جیسے 23 پہلے پروگرام آئی ایم ایف کے آگے چلے گئے, یہ بھی 1 سال 1.5 سال کے بعد اگر چلا بھی تب تک
تو یہ اس میں سے یہ نکل آئیں گے اور اس میں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اسی طرح سے واپس یہ وہی تماشا شروع کر دیں گے. اور جو باقی پلانز ہیں وہ تو سارے باندھے ہوئے ہیں. آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایک سال میں یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, تو کیا کرنا پڑے گا ان پانچوں میں سے نچوڑ ارک نکال کے آگے کیا کرنا ہے جس سے ایک سال میں مسئلہ حل ہو جائے؟ یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو بینکاری نظام ہے اس میں سے سب سے بڑی رقوم جو ہے وہ حکومت پاکستان خود دے رہی ہے, اور اتنا لے رہی ہے کہ کسی اور کے لیے بچ رہا ہی کچھ نہیں ہے. اور وہ اس لیے لے رہی ہے کیونکہ یہ اپنا خسارہ جو ہے ٹیکس کے ذریعے پورا نہیں کر سکتی اور صرفہ کر کے اس کو کم نہیں کر سکتی. تو جب تک ٹیکس نہیں بڑھائیں گے آپ ٹیکس کی کلیکشن, میں ٹیکس ریٹ کی بات نہیں کر رہا, تو اس میں انہوں نے ہمیں وعدہ کیا کہ جی اب برابری کا فیصلہ ہو گیا ہے, ایگریکلچر بھی ٹیکس دے گا, ریل اسٹیٹ سیکٹر بھی ٹیکس دے گا اور ریٹیل بھی ٹیکس دے گا, اور اتنے ارب روپے ہم وہاں سے کلیکٹ کریں گے. اور پھر وہ بتدریج ان ساروں کو چھوٹ دیتے چلیں گے کیونکہ ان کے چہتے ہلکے ہیں. اب پھر سے خسارہ سر پہ آیا ہوا ہے. الٹ جو ہے ایف پی آر میں یہ اوت پتنگ ریفارمز کرتے رہے ایڈمنسٹریٹو میجرز لے کے, جب اس میں سے کچھ نہیں بنا تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا جو میں 2 سال سے کہہ رہا تھا کہ آپ انسینٹیوز کی طرف جائیں, اور انسینٹیوز ایسے بھونڈے بنائے کہ ان کا ستیہ ناش کر دیا محکمے کی کارکردگی کا. اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ نہ ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے اور حکومت کا خسارہ بھی نہیں کم ہو رہا, کیونکہ وہ جو انہوں نے کمیٹیاں بنائی تھیں جس کے ذریعے سے یہ کہتے تھے کہ ہم بھی پیٹ پہ پتھر باندھ دیں گے. چودھری صاحب آپ نے ہماری دکھتی رکھ کے اوپر نا یہ ہاتھ رکھ دیا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت خود ہی بینکوں سے قرضہ لے لیتی ہے اور ایس ایم ایز کو بھی نہیں ملتا, اور بگ انڈسٹری کو بہت زیادہ پالیسی ریٹ بہت زیادہ ہے 10.5% اس پہ وہ بھی نہیں چل رہا, زراعت میں نہیں ملتا. یہ جن طبقات کو لینا چاہیے ٹیکس ان سے لیتے نہیں ہیں. میرے سامنے یہ ہمارے دوست شہباز رانا صاحب کی سٹوری پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے دوبارہ یاد کراتے رہتے ہیں وہ کہ جو پھنسے ہوئے ہیں تنخواہ دار طبقہ خاص طور پہ, یہ 6 ماہ میں 266 ارب روپے کا ٹیکس انہوں نے تنخواہ دار طبقے سے لیا ہے, اور ملکی انکم ٹیکس جو ٹوٹل انکم ٹیکس ہے اس کا ہر 10واں روپیہ تنخواہ دار طبقہ دیتا ہے, اور یہ ریل اسٹیٹ سے بھی دگنا ٹیکس جو ہے تنخواہ طبقہ دیتا ہے. اور جولائی سے دسمبر میں اس کے اندر 9% اضافہ کر دیا گیا ہے کہ یہ گھوم پھر کے یہ مڈل کلاس اور تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کو سکویز کیے جا رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جو کارپوریٹ ٹیکسز ہیں جس میں انہوں نے سپر ٹیکس کے نئے لفظ ایجاد کر دیے ہیں بنانے کے لیے, اور ایون جو سیلز ٹیکس ہے اس کو یہ نون لیگ حکومت نے 17% سے 18% کر دیا سر ڈار صاحب کے دوران. تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل ان ریٹس پہ کام ہی نہیں ہو سکتا اور سب کو پتہ ہے. تو یہ کام کرنے کے لیے جو ٹھیک کرنے والا ادارہ تھا وہ ایف پی آر تھا, اور ان کی اپنی جو ریشنلائزیشن تھی کہ اپنا ایکسپینڈیچر کم کریں, یعنی یہ بھی اپنا کوئی نہ کوئی ریشنلائز کریں, وہ انہوں نے کیا کوئی نہیں. یہاں تک کہ وہ رپورٹیں ہی نہیں آئی. یعنی ڈار صاحب نے رپورٹ بنانی تھی رائٹ سائزنگ دی فورن مشنز ابراڈ, اس میں سے پتہ نہیں کتنے ارب روپے بچنے تھے, وہ رپورٹ ہی کوئی نہیں آئی. ہمیں کہا کہ جی یہ میں خود نگران, وزیر اعظم صاحب ایک تو ہر چیز انہوں نے خود نگرانی کرنی ہے, جو چیز وہ خود نگرانی کرے سمجھ لیں اس کا پٹھا بیٹھ گیا. تو وہ رپورٹ ہی نہیں آئی کہ وہ نگرانی کہاں گئی, وہ کہاں کتنے پیسے بچے. آج تک کوئی ایک چودھری صاحب ویسے میں ایف بی آر کی نا میں راشد لنگڑیال صاحب کا تھوڑا سا مداح اس لیے ہوا کہ تگڑے آدمی ہیں, کم از کم ان کو ٹارگٹ اتنا بڑا دے دیا جاتا ہے 2-4 ٹریلین جو ہے 1-2 سال میں بڑھائے تو ہیں ایک ٹارگٹ. دوسرا یہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ کے پولیٹیکل ڈیسیجن ہوتے ہیں کہ یہ بجٹ کے اندر جو ہے اناؤنس کرتے ہیں کہ زراعت سے ریٹیلر سے پراپرٹی سے یہ نکلوائیں گے, یہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. یہ تو پولیٹیکل ول کی کمی ہے, اس میں ایف بی آر کا بھی اتنا قصور نہیں ہے, حکومت کا قصور ہے. جی اس میں جو ایف بی آر کی جو ٹیکس بڑھانے کی جو حکومت ہے اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ لیکیجز کی نظر ہو جاتے ہیں. اور ورلڈ بینک کی رپورٹ اگر آپ دیکھیں اور پاکستان کی آئی ایم ایف کی اگر آپ رپورٹیں آپ دیکھیں جو ایف بی آر کے بارے میں ہے, جو اماؤنٹ یہ کلیکٹ کر رہے ہیں شاید اس سے زیادہ جو ہے وہ لیکیجز میں جا رہا ہے. اب یہ سوچا تو یہ گیا تھا کہ یہ جب یہ اس کی انسینٹو بیس سسٹم بنا دیں گے کہ وہ لیکیجز رک جائیں گے, اور یہ جو لٹیگیشن ہے جس میں کوئی ٹریلینز روپیز ابھی لٹیگیشن میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ یہ ڈپارٹمنٹ سکسیسفلی مینج کرے گا, وہ تو ہوا کچھ نہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹارگٹ طے ہوتا ہے, آپ کا کیا خیال ہے, یہ گھر بیٹھے ہوتے ہیں تو صبح ان کو ایک خط آ جاتا ہے کہ جنہیں یہ آپ کا ٹارگٹ ہے, یہ سارے ساتھ ہوتے ہیں بیٹھ کے ڈسکشن میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ طے ہوتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو سال کے شروع میں تو یہ صورتحال ہے, جب سال چلتا ہے
تو وہ پھر خسارے میں تبدیل ہو جاتا ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ آج کل یہ ایک فال نکالی جاتی ہے, ایک طوطا رکھا ہوا ہے, وہ یوں کر کے نکالتا ہے اور وہ ٹیکس ٹارگٹ دے دیتے ہیں. ہر سال اس کا 1000 بلین کے قریب جو ہے شارٹ فال ہو جاتی ہے. پر اس پہ بات کرتے رہیں گے یہ طوطے اڑانے والی پہ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے بعد ہم نے آج جنگلات, اسلام آباد کو جو جنگلات اڑا دیے ہیں, درخت اڑا دیے ہیں, اس کے بعد اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. آپ کچھ کہنا, لاسٹ ورڈ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب پاکستان کی معیشت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست سمت میں نہیں چل رہی, تو کم از کم لوگوں کو مہنگائی اور بے روزگاری سے تو بچا لیں. یہ تو ان کے بس کی بات ہے. ابھی انہوں نے ثابت کی اپریل میں 0.3% پہ لے گئے تھے. تو یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. دکھ کس بات کا ہے؟ یہ سوچتے جاتے جیتے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک اشرفیہ والا طبقہ جو ہے وہ غریب کا گلا کاٹ رہی ہے, اور یہاں پر کوئی بتانے والا نہیں ہے. پارلیمنٹ خاموش بیٹھی ہوئی ہے, جو ذمہ دار ہے اس کو درست کرنے کے لیے. بہرحال اس کے جو سرخیل ہیں وہ آپ ہی کے ضلع کے پروفیسر صاحب ہیں. بس جو ہے وہ بڑی وہ کہتے ہیں آپ شکر ادا ہمارا کریں کہ ہم نے آپ کو اتنے بڑی اڑان پروگرام دیے ہیں. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا. دانیال صاحب کے فیوریٹ بھی ہیں جی, بہت آپ کے فیوریٹ. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. دانیال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس وقت پروگرام کا ختم ہو گیا. وقت دیکھنے کے لیے شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.